assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh۔ اس دنیا کے انسان نے اتنی ترقی کی کہ یہ انسان الٹراساؤنڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ پتہ لگا سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں موجود بچہ کس حال میں ہے، اور اس ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی کہ اب ماں کے پیٹ میں موجود بچے کی 3D تصویر بھی دی جا سکتی ہے کہ لیجئے اور دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنے بچے کا مشاہدہ کیجئے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کبھی یہ ممکن ہے کہ اس دنیا کے بارے میں، اس دنیا کے حال و احوال کے بارے میں کسی طرح سے بچے کے دماغ پر یہ باتیں ڈالی جا سکیں؟ یعنی ہم جس طرح بچے کے حال احوال کا پتہ لگا لیتے ہیں، تو کیا ہم یہاں کے حال و احوال بچے تک پہنچا سکتے ہیں؟ بظاہر تو یہ ناممکن نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کا دماغ اس لائق نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کے احوال کو سمجھ سکے۔ لیکن اگر ہم کسی طرح مان بھی لیں، اگر ہم کسی طرح فرض بھی کر لیں کہ یہ دنیا اتنی ترقی کرے گی کہ بچے کے دماغ کو اس لائق بنا دے گی کہ بچے ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے اس دنیا سے بھیجے جانے والے حال و احوال کو بھی سمجھ سکیں، لیکن یہاں پر مشکل یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اس دنیا کے حال و احوال کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے جس طرح ہم اس دنیا میں رہنے والے انسان سمجھ رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اس کے کھانے پینے کا نظام اور اس دنیا کے کھانے پینے کا نظام بالکل الگ اور مختلف ہے۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اس کی غذا ماں کے پیٹ کے ذریعے سے ہی بن رہی ہے، لیکن جو شخص اس دنیا میں ہے وہ کھانا اپنے منہ میں لیتا ہے، اسے چباتا ہے، پھر اسے غذا کی نالیوں سے گزار کر پیٹ کے اندر داخل کرتا ہے، اور یوں یہاں کے کھانے پینے کے نظام سے ماں کے پیٹ کے کھانے پینے کا نظام بالکل الگ اور مختلف ہے۔ اور اسی طرح ہم باقی نظاموں کو بھی سمجھ لیں کہ اس دنیا کا نظام اور ماں کے پیٹ کے اندر کا نظام بالکل الگ ہے۔ اگر ہم اس دنیا کے احوال کو سمیٹ کر، لپیٹ کر بچے کے دماغ تک پہنچانا چاہیں اور پہنچا بھی دیں، تو بچے اس دنیا کے احوال کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے جس طرح ہم اور آپ اس دنیا کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں اور محسوس کر پا رہے ہیں۔ اب آئیے اصل بات کی طرف، اور وہ یہ کہ ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اس دنیا کی احوال کو، اس دنیا کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتا۔ جس طرح ماں کے پیٹ کی زندگی اور اس دنیا کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بالکل اسی طرح اس دنیا کی زندگی میں اور جنت کی زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں اور فردوس کی زندگی میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ رب العزت نے جنت میں نیک لوگوں کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ جنت میں اللہ رب العزت نے کون کون سی نعمتیں تیار کر رکھی ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں ہیں اور ہمیں اعلیٰ اعلیٰ مثالیں دے کر بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں تمہیں بڑے بڑے باغات دیے جائیں گے، اس دنیا میں تمہارے لیے نہریں جاری کر دیے جائیں گے، اس دنیا میں تمہارے لیے بڑے بڑے محل تیار کر دیے جائیں گے، اس دنیا میں تمہارے لیے اچھے اچھے کھانے کے سامان ہوں گے۔ یہ سب صرف مثالیں ہیں، یہ سب صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جنت کی زندگی میں اور اس دنیا کی زندگی میں وہی فرق ہے جو پیٹ کی زندگی میں اور اس دنیا کی زندگی میں فرق ہے۔ جس طرح ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اس دنیا کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، بالکل اسی طرح ہم انسان، اس دنیا میں رہنے والے انسان اس جنت کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور جتنی بھی نعمتوں کا بیان ہے، یہ سب صرف مثال کے طور پر ہے، اور اللہ نے تمام نعمتوں کو بیان کر کے کہا ہے نزلا من غفور الرحیم، کہ یہ اللہ کی طرف سے ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر ہے۔ یعنی جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اسے اصل کھانا پیش کرنے سے پہلے تھوڑا بہت ناشتہ پیش کرتے ہیں، جسے ہم ابتدائیہ اور اسٹیٹر کہہ سکتے ہیں۔
بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں جتنی بھی نعمتوں کا ذکر ہے کہ تمہیں جنت میں یہ بھی ملے گا، تمہیں جنت میں یہ بھی ملے گا، تمہیں یہ ساری نعمتیں ملے گی، یہ سب ابتدائیہ اور اسٹیٹر کے طور پر ہے۔ یہ ساری چیزیں تمہیں مہمان نوازی کے شروع میں ملے گی، اور اس کے بعد تمہیں وہ ساری چیزیں ملے گی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پر سے اس کا خیال بھی گزرا۔ ہم جنت کی ٹیکنالوجی کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ رب العزت نے اس جنت میں کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ رب العزت نے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا سب تیار کر رکھا ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا سب کچھ تیار کر رکھا ہے۔ لیکن یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا میں رہ کر اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرتا ہے، اور یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی، اور اپنے وقت کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ سو آئیے ہم اپنے وقت کو غنیمت جان کر اس زندگی کے لیے کچھ تیار کرتے ہیں۔